السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها الناس، فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے نظام دنیا میں بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا. مقام و شرف کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے کسی کا ادنا درجہ ہے اور کسی کا اعلیٰ درجہ ہے. آج ہم ایسی مخلوق کا تذکرہ سنیں گے جو بہت ہی شرف و منزلت رکھنے والی، اور جس کو پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا. گناہوں، غلطیوں اور نافرمانیوں کی بجائے اس مخلوق کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتا ہے. اس مخلوق کو عربی زبان میں ملائکہ، فرشتے کہا جاتا ہے. آج کی ہماری گفتگو کا محور فرشتوں کے اوصاف میں سے چند اوصاف کا تذکرہ، اور اتنی پیاری مخلوق وہ کون سا بنصیب ہے جو اس مخلوق کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتے، خلقت الملائکۃ من نور، جن کو نور سے پیدا کیا گیا، جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی حمد اور تسبیح میں گزرتا ہے. فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی باری آئی تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ،
ہم تیری حمد بیان کرنے والے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکیزگی کا ترانہ الاپنے والے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن کو بھی اللہ کی تسبیح، رات کو بھی اللہ کی تسبیح۔ یہ انسان ہے، یہ بندہ ہے جو تھکتا بھی ہے، اکتا بھی ہے، جو سوتا بھی ہے، لیکن وہ نورانی مخلوق اللہ کے فرشتے، فرمایا یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں اور اکتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی نورانی مخلوق، فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور فرمایا بل عباد مکرمون، وہ اللہ کی نورانی مخلوق اللہ کے ہاں بڑی ہی عزت اور شرف و منزلت رکھنے والی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو ان کو کہا جاتا ہے اللہ کا حکم ملتے ہی وہ اللہ کے نورانی فرشتے اللہ کے حکم کی بجا آوری کو لازم بنایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، فرشتوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ تو ایسے فرشتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے مامور کیا ہوا۔ اور یہ فرشتے جو کھاتے نہیں ہیں، جیسے انسان کے لیے غذا ضروری ہے اس طرح ان کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ انسان کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن فرشتوں کے لیے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہی ان کی غذا بن جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں انسانی شکل میں، کھانا پیش کیا گیا، ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے، کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے اس کے فرشتے ہیں، اور فرشتے دنیا کی غذائیں کھایا نہیں کرتے، ان کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ اور میرے بھائیوں، فرمایا وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، قرآن مجید کے ان لفظوں کا مفہوم یہ ہے تذکیر و تانیث کے چکروں سے پاک ہے وہ مخلوق۔ اور فرمایا یقفون عند ربهم فی صفوف منتظمہ، حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، فرمایا تم صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے کما تصف الملائکۃ عند ربهم، جس طرح فرشتے ہر وقت فرما برداری کے لیے تیار اور اطاعت کے لیے یوں الرٹ رہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے ہم اس کو بالکل عملی جامہ پہنا دیں۔ تو یہ وہ فرشتے، وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مخلوق جب اللہ کا حکم ہو کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی دنیا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے سورہ مریم میں جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسانی شکل میں ایک فرشتہ پہنچتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، اور قرآن مجید نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام فرماتی ہے کہ تم کون ہو؟ حضرات گرامی، یہ بات چیت اور یہ مکالمہ بھی ہوا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی یہ فرشتے انسانی شکل میں بھی اللہ کے حکم سے آیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس بھی پہنچے تھے کہ جب ان کی قوم یہ بدفعلی میں مرتکب تھی، اللہ کی جانب سے عذاب آنا تھا اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں یہ فرشتے پہنچے تھے اور
اور کتنا دردناک وہ منظر تھا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم آئی تھی اور لوط علیہ السلام نے کتنے درد بھرے انداز سے کہا ہوگا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، تم نکاح میں لے لو، میرے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے یوں اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور پھر ان فرشتوں نے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، الیس الصبح بقریب، صبح کا وقت ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ تو اس قوم کو اللہ نے یہ عبرت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں فرشتے پہنچے تھے، اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جبریل امین پہنچے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آنے والا آتا ہے اور اس کا رنگ اتنا سفید ہے، شدید بیاض الثیاب، اور کپڑے بھی اس کے اتنے سفید ہیں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے نشان نہیں ہے، بال بھی اس کے بڑے ہی کالے سیاہ ہیں، اور ہم نے اس کو پہچانے نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ مختلف قسم کے سوال کرتا ہے، جب اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، یہ جانے والا جب چلا جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے۔ جبکہ روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوں دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کن کن کاموں میں مشغول ہیں، اللہ کی ذات چاہے جائے کہ وہ عالم الغیب ہے، ان لوگوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کیا دیکھا تھا؟ کہاں لوگ تھے؟ فلاں جگہ پہ موجود تھے، یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے، یکبرونک، وہ تیری کبریائی بیان کرتے تھے، یحللونک، وہ لا الہ الا اللہ کے بول بولتے تھے۔ فرمایا اگر ایسے لوگ موجود تھے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے بخشش ان کے نام کر دی ہے۔ کہا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ارادے کے ساتھ نہیں آیا تھا، نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا، ہاں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھا تھا جو قال اللہ اور قال الرسول کی بات کر رہے تھے، جو اللہ کی بات کر رہے تھے، اس کے نبی کی بات کر رہے تھے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ وہ بندہ جو بغیر ارادے کے اس محفل میں بیٹھ گیا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے کاغذوں میں، میری نظر میں وہ محفل اتنی سعادت مند ہے، اتنی برکت والی ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، جو محفل میں آ جائے وہ بے نصیب پھر نہیں رہا کرتا۔ میں نے اس کے نصیبے کو بھی یوں چمکایا ہے کہ بخشش اس کے نام کر دی ہے۔ حضرات گرامی یہ اتنے فرشتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، فرمایا ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت سن لیجئے ان کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے، فرمایا يُؤْتَى بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زَمَامٍ مَا كُلَّ زَمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، روز قیامت جہنم کو یوں لایا جائے گا، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور وہ جہنم اس سے ایک گردن نکلے گی جس کی آنکھیں بھی ہوگی، جس کی زبان بھی ہوگی، اور وہ جہنمی کو یوں پہچانتی ہوگی جس طرح والدہ اپنے بچے کو پہچان لیا کرتی ہے، اور وہ بولے گی تدعو من ادبر وتولى، چھوڑو مجھے، آج میں اس بے ادب کو ادب سکھا دوں۔ قرآن مجید کو کیسے چھوڑا تھا، اللہ کے نبی کے پیارے فرامین سے روگردانی کیسے کی تھی، اور اس دن جہنم کو 70,000 رسوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا، اور ایک ایک رسے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اگر آپ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، 4,90,00,000,000 فرشتے انہوں نے جہنم کو یوں جکڑا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بٹھے گی اور بولے گی کہ آج میں ان بے ادبوں کو ادب سکھلا دوں۔ تو میرے بھائیوں اتنے
اتنے فرشتے جو ہے وہ مامور ہوں گے جہنم کو سنبھالنے کے لیے، تو پھر ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ قرآن مجید نے اور احادیث نے مختلف فرشتوں کا تذکرہ بھی کیا، جیسے جبریل امین علیہ السلام کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ تذکرہ، جن کی ذمہ داری اللہ کا پیغام وحی لے کر کے پہنچنا، میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ بارش کے نزول اور زمین سے جڑی بوٹیوں اگانے کی ذمہ داری، اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ کرنا میں پھونکنے کی ذمہ داری، ملک الموت کا تذکرہ روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری، اور رضوان نامی فرشتہ جو جنت کے دروازے پہ موجود، اور الزبانیہ کے نام سے جہنمی فرشتے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، کچھ محافظ فرشتے جن کی ڈیوٹی میری اور آپ کی نگرانی، جو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ساری رات، فرشتے اس کی چوکیداری کے لیے مامور ہو جاتے ہیں، اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک فرشتہ نگرانی کے طور پہ، صبح کو پڑھی ہے تو شام تک، شام کو پڑھی ہے تو صبح تک، رات کو پڑھی ہے تو ساری رات، حتی تصبح کے الفاظ موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو فرشتے ہیں میرے بھائیوں، ان پہ ایمان لانا اور ان کو اللہ کی مخلوق ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ کہ جب سوال کیا گیا تھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے پیغمبر، تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان ہو، وملائکتہ، اس کی مخلوق فرشتوں پہ ایمان ہو، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پہ ایمان ہو، رسولوں پہ ایمان ہو، اور آخرت کے دن پہ تقدیر پہ بھی ایمان ہو، تو پھر جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی یہ پیاری مخلوق، شرف و منزلت رکھنے والی، اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھنے والی، جو اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کرتے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، دعا اس کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ تو پھر آئیے دیکھیے، آج کسی کے لیے کوئی بزرگ دعا کرے، کوئی عالم دعا کرے، وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن وہ نورانی مخلوق دعا کرے کہ جن کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کے مقرب ہے، جو اللہ کے پیارے ہے، نورانی مخلوق ہے۔ آئیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آسمان کے نورانی فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہو۔ سب سے پہلا وہ خوش نصیب بندہ، فرمایا ایمان لانے والا، قرآن مجید کی یہ آیت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ بات شروع بھی ایمان سے اور اختتام بھی ایمان پہ، یہ فرشتوں کی دعا شروع ہوگی جب ایمان والا بندہ اپنے ایمان کی فکر میں رہے گا، اور آخری کیسے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ایمان والا بول زبان سے نکلے، ادھر آنکھیں بند ہوگی، ادھر جنت کے نظارے شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان کے بغیر اس بندے کو نیکی بھی فائدہ نہیں دیتی، ذکر کرنا بلا شبہ عبادت ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ ذکر بھی بے فائدہ، تلاوت قرآن بلا شبہ اللہ کی جانب سے نیکیوں کا ایک ذریعہ ہے، اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ تلاوت بھی بے فائدہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ، قربانی، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، اگر میرے بھائیوں ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان نہیں ہے، اس کے رسولوں پہ ایمان نہیں ہے، یہ جو ایمانیات ہے، ایمان جب تک نہیں ہے ان باتوں پہ، یہ نیکیاں بھی اس بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اور جب ایک بندہ اللہ رب العزت کو خالق مانتے ہوئے، مالک مانتے ہوئے، رازق مانتے ہوئے، داتا مانتے ہوئے، غوث مانتے ہوئے، گنج بخش مانتے ہوئے، دستگیر مانتے ہوئے، اور حاجت روا مشکل کشا مانتے ہوئے اپنے ایمان کو پختہ کر لیتا ہے کہ ساری ہی باتیں، سارے ہی حکم اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے بنا کوئی کچھ نہیں کرنے والا، وہ اکیلا ہے،
اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہے۔ یہ ایمان والی باتوں پہ جس بندے کا ایمان ہو جاتا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے بھی اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی دولت نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ خوش نصیب بندہ ایمان لانے کے بعد جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، فرمایا ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، جب یہ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے یا اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جتنی دیر تک یہ درود پڑھتا رہتا ہے، یہ درود تو اللہ کے نبی کے لیے پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے خیر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، درود پڑھنے میں مجھے اور آپ کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے جبریل امین بھی بد دعا کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ کر کے التجا کرتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن لینے کے بعد جو درود شریف پڑھتا ہے یا ویسے جو اہتمام کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ، آپ سے عقیدت کا اظہار، اللہم صلی علی محمد کے الفاظ بول کر کے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کیجئے، اللہم صلی علی محمد کا ورد کیا کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اگر اللہم صلی علی محمد بولتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی آپ کے لیے سلام کا تحفہ پیش کرتی ہے۔ فرمایا ومن سلم علیکا سلمت علیہ، جو اللہ کے پیغمبر پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجنے والے اس بندے پہ اپنا سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی برکھا آپ پہ برس جائے، پھر اللہم صلی علی محمد کا ورد کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے، پھر اللہم صلی علی محمد کا ورد کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تقرب مل جائے، پھر زندگی میں اللہم صلی علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے تو پھر اللہم صلی علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، آپ کے غموں کو زندگی سے دھو دیا جائے، پھر اللہم صلی علی محمد یہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے، دنیا میں بھی درجات کی بلندی، آخرت میں بھی درجات کی بلندی، دنیا کے غموں کو بھی مٹا دیا جائے، آخرت کے غموں کو بھی آپ کے کھاتے سے دھو دیا جائے، پھر اللہم صلی علی محمد بولنے کی عادت بنائیے۔ وہ خوش نصیب بندہ جو اللہ کے نبی کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اور اہتمام کرتا ہے دل سے، اللہم صلی علی محمد، فارغ وقت مل جائے تو پڑھتا رہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ جتنی دیر یہ پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کثرت سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تیسرا وہ خوش نصیب بندہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود اور صحیح الجامع میں 8019 نمبر روایت۔ فرمایا فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے جو رات بھر دنیا میں اللہ کی جانب سے مامور ہو کے پہنچتے ہیں، فجر کی نماز پہ وہ موجود ہوتے ہیں اور دن کے وقت یہاں دن میں
گزارنے والے، دن گزارنے والے فرشتے وہ بھی صبح کے وقت پہنچ جاتے ہیں، رات کو وقت گزارنے والے واپس پہنچتے ہیں، پھر وہ عصر کے وقت واپس آتے ہیں، یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے پاس جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، لیکن مقام اور اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، ایک مثال سے وضاحت چاہتا ہوں۔ ایک والد گرامی نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے اونچے اونچے خواب دیکھے ہو اور کسی جگہ پہ اس کو پڑھنے کے لیے بھجوایا ہو اور دنیا جہان کی ساری راحتیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس کے لیے اکٹھی کی ہو، جو بھی اس کو میسر ہو اپنی طاقت سے بڑھ کے اسے نوازا ہو، اور اپنے کسی خاص بندے کو یہ والد گرامی بھیجے کہ میرے بیٹے کا ذرا پتہ کر کے آئیے، اور جب وہ واپس پہنچے تو جواب دے کہ جی کالج میں بھیجا تھا آپ نے، آپ کا بیٹا کالج میں تو نظر نہیں آیا، پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ جی کیا کرتا ہے وہ؟ جی اس کا وقت تو شرابوں میں گزرتا ہے، اس کا وقت تو فلموں میں گزرتا ہے، اس کا وقت تو تاش میں، اس کا وقت تو یوں کسی جوے میں گزرتا ہے۔ اور کبھی اس نے پوچھا ہو میں نے وہ بڑا ہی درد بڑا لیٹر لکھا تھا، میں نے بڑے پیار سے وہ خط لکھا تھا، جی وہ خط تو وہاں پہنچا ہے، آپ کے بیٹے نے تو کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ اسے کھول کے دیکھے ہی کہ میرے والد نے کتنے پیار سے لکھا ہوگا، میرے والد نے کتنے درد سے لکھا ہوگا، آخر لکھا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی جانب سے بولے جانے والے ان لفظوں کے درد کو سمجھیے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کرتے تھے، میرے بندے کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے اگر جواب دیتے ہو وہ تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہے، ان کا وقت تو جھوٹ بولتے ہوئے گزرتا ہے، وہ تو مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، ہم تو دیکھتے رہے تھے تیرے گھر میں نہ صبح کو آئے تھے نہ عصر کو آئے تھے، وہ تو آتے ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کی جانب سے یہ فرشتے اللہ کا حکم سننے کے بعد بتلاتے ہیں، اس کے نصیبے کو دیکھیے، جب فرشتے کہتے ہوں گے ترکناہم یصلون اتیناہم وہم یصلون، اے اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آئے ہیں تو ابھی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی سعادت کا ذرا اندازہ کیجئے، جب اللہ رب العزت کو بتلایا جاتا ہوگا فلاں ابن فلاں جب گئے تھے قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اللہ دعا کر رہا تھا، جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ تو سجدے میں ہی پڑا ہوا تھا، تب بھی وہ دعائیں ہی کر رہا تھا۔ اور فرشتے پھر کہتے ہیں فاغفر لہم الی یوم الدین، اے اللہ جب گئے تھے تب بھی تیرے ہونے کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے، جب آئے ہیں اب بھی وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، فاغفر لہم الی یوم الدین۔ ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ بخشش ان کے نام کر دیجئے۔ حضرات گرامی، پھر فجر کی اور عصر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کیجئے، باقی نمازیں بھی باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 3823 نمبر روایت، جب ایک بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی جانب آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ یوں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ابھی نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے، جتنی دیر یہ بیٹھا رہتا ہے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم رحمہ، اللہ اسے معاف فرما، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما۔ اور فرمایا جب یوں تکبیر ہو جاتی ہے اور لوگ صفے بناتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو پہلی صف کو اختیار کرنے والے ہیں، اگلی
صفوں پہ آ کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور فرمایا صحیح ابن حبان کی 2160 نمبر روایت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، جو دائیں جانب امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کو زیادہ پیارا سمجھا گیا ہے، ان پہ بھی اللہ کے نورانی فرشتے دعائے خیر کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، صحیح ابن حبان کی 2163 نمبر روایت، جو بندہ صفوں کو ملاتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملاتا ہے، پہلی صفوں کو مکمل کرنے والے اور علیحدہ کھڑے ہونے سے بچنے والے، اپنے بھائی کے ساتھ پاؤں کو ملانے والے، اللہ رب العزت کو یہ انداز بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها العبد یصل بها صفا، ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ قدم اٹھا کے چل کے اپنے بھائی کے ساتھ پاؤں جو ملاتا ہے، ایک وہ قدم ہے جو نماز کے لیے چلا تھا، ایک وہ قدم ہے جو کسی نیکی کے لیے چلا تھا۔ دنیا میں لاکھوں نیکیاں ہیں، سارے قدموں کو اکٹھا کیا جائے، فرمایا وہ قدم جو صف کو ملانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ پیارا قدم اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے صفوں کو مکمل کرنا، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملانا۔ اور فرمایا یہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی، جتنی دیر تک یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، شرط یہ ہے جتنی دیر تک یہ باوضو رہتا ہے، فرشتوں اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ بندہ نماز کے انتظار میں اگر بیٹھ جاتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، یہ گھنٹہ انتظار کرے، یہ 2 گھنٹے انتظار کرے، جتنا بھی یہ انتظار کرے گا، جب تک انتظار میں بیٹھا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور صحیح روایت ہے جتنی دیر یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا سارا دورانیہ نیکیوں کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس کے نامہ اعمال میں یوں ہی لکھا جاتا ہے جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اور اس میں میرے بھائیوں اتنی لذت ہے، کبھی دعا کر کے دیکھیے، کبھی دل سے اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کے کاروبار میں برکت دے، اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، میرے بھائی کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ایسی دعا دل سے کیجئے، وہ لذت ملے گی کہ تمہیں ساری دنیا کی لذتیں بھول جائے گی۔ فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے، فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے کی آمین لینے کے لیے اگر آپ اپنے بھائی کے لیے خیر و برکت مانگتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی وہی خیر و برکت عطا فرما۔ حضرات گرامی، ایک بندہ جو مسجد میں آنے کے بعد یوں نکلا ہے، اسے پتا چلا ہے فلاں بھائی بیمار ہے، مسجد میں نہیں پہنچا، فرمایا وہ اس کی تیمارداری کے لیے پہنچتا ہے تو 70,000 فرشتے، اگر شام کے وقت گیا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور اگر صبح کو گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرشتہ دعا دیتا ہے اللہ اسے اور عطا فرما۔ حضرات گرامی، وہ بندہ جو رات کو سوتے ہوئے باوضو ہو کر کے چارپائی پہ لیٹتا ہے، فرمایا من بات طاہرا، جو بندہ باوضو ہو کر کے بستر پہ لیٹتا ہے، چارپائی پہ لیٹتا ہے، فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اور رات کے کسی بھی حصے میں اس بندے کو
یہ بندہ بیدار ہو جاتا ہے یا کروٹ بدلتا ہے تو وہاں پہ بھی فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ حضرات گرامی، وہ بندہ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے، ذرا غور کیجئے، فرمایا اللہ کی ذات رحمت کی برکھا برساتی ہے، آسمان کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں کتنی بڑی دنیا اور کتنی بڑی مخلوقات کتنی ہوں گی کوئی تصور یا اندازہ ہی نہیں، اور زمین کی گہرائیوں میں کتنی اللہ کی مخلوقات ہوں گی۔ انتہا بیان فرمائی، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چونٹی جو ہے اپنی اپنی بلوں میں، اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں، وَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے۔ خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا جملہ، ایسا بول جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق اپنے حقیقی خالق اللہ سے مل جائے، ایسا جملہ جو کسی بندے کے زندگی میں اس کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے بولا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ جملہ والد بولے تو اللہ رب العزت کو اولاد کو سمجھانے کے لیے والد کا بولا ہوا جملہ اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کتنی ہی مثالیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بدل دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کتنی نصیحتیں کی تھی، اور وہ نصیحتیں، وہ انداز والد کا اللہ کو اتنا پیارا تھا کہ قرآن مجید میں بدل دیا۔ حضرات گرامی، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم وہ جملے بولیں کہ جن سے اولاد جو ہے وہ نیکی کی جانب رغبت کرنے والی بن جائے، قرآن پڑھنے والی بن جائے، آخرت کی فکر کرنے والی بن جائے۔ اور یہ صرف محدود نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی خیر کا جملہ بولتے ہیں، بھائی نماز کا وقت ہے، اذان سن لیے، صبح کی نماز پہ آپ نہیں پہنچے تھے، کیا بات ہے، خیریت پہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو میری نظر سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا ہی مقام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور روزہ رکھنے کے لیے وہ بندہ جو سحری کھاتا ہے، جب یہ سحری کھاتا ہے تو نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزہ میں ایک بندے کے پاس جب کچھ لوگ کھانا کھانے میں مشغول ہو جائے، جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، یہ روزے دار جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے حالت روزہ میں ہے، اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا آخری بات، اذا وافق ختم القرآن اول لیلہ صلت علیہ الملائکہ حتی یسمع، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے حقوق جو میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو بندہ صبح کے وقت قرآن مجید مکمل کرتا ہے، شام تلک فرشتے اس کے لیے دعائے خیر ہی کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رات کو قرآن مجید ختم کیا ہے تو صبح تک نورانی فرشتے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے خیر ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو معمول بنائیے، خود بھی قرآن مجید پڑھیے، یہ بیٹا یا بیٹی جو یوں پروان چڑھے کہ آپ کا معمول ہو روزانہ صبح کے وقت قرآن مجید پڑھنا، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس بیٹے کو اس بیٹی کو بھی یہ عادت پڑ جائے کہ وہ قرآن مجید یوں تلاوت کرنے والے بن جائے، تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں اتنی بڑی خیر نکلے گی جس کو لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کی جانب اپنی اولاد کو راغب کیجئے۔ اور میرے بھائیوں اسی پہلو کی ایک کڑی اس مسجد کی جانب سے شعبہ حفظ القرآن کی کلاس کا اہتمام 31 اگست تک آپ اپنے بچوں کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بہت بڑا قدم ہے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہماری اولادیں قرآن پڑھنے والی بن جائیں، دین کی جانب راغب ہو جائے، تو میرے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی پیدا کردہ نورانی مخلوق دن رات اللہ کی تسبیح بولنے والی مخلوق اور ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والی مخلوق، بہت ہی برگزیدہ شرف و منزلت رکھنے والی مخلوق، کرامن بررہ اور کرامن کاتبین کی مصداق مخلوق، اور اللہ کا ذکر ہی کر کے اپنی غذا لینے والی مخلوق، اور جس مخلوق پہ ایمان لانا صاحب ایمان ہونے کے لیے لازم ہے، اس مخلوق کی دعائیں لینے کے لیے میرے اور آپ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے آسانی کی راہ بیان فرمائی ہے کہ ان کاموں کو اختیار کیجئے. آسمان کے نورانی فرشتوں کو بھی اللہ میرے اور آپ کے لیے دعائے خیر پہ لگا دیں گے. سورہ المؤمن آیت نمبر 7 کے مطابق اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. آسمان کے نورانی فرشتوں کی اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں، صحیح الجامع کی 5744 نمبر روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے درود و سلام بھیجئے. صحیح الجامع کی 1841 نمبر روایت کے مطابق معمول بنائیے کہ پہلی صف میں ملیے. آپ پہلی صف میں معمول بنا لیجئے. آپ پہلی صف میں پہنچیں گے، نورانی فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوں گے. اور امام کی دائیں جانب صحیح ابن حبان کی 2160 نمبر روایت، دائیں جانب صف پہ آپ کھڑے ہو جائیے. نورانی فرشتوں کی اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں، صفوں کو ملا لیجئے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو ملا لیجئے. صحیح ابن حبان کی 2163 نمبر روایت، فجر کی نماز با جماعت ادا کیجئے اور عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کیجئے. 8019 نمبر روایت صحیح الجامع میں موجود فرشتے آپ کے لیے یہ اللہ سے درخواست کرتے ہوئے فاغفر لهم الى یوم الدین. اگر آپ چاہتے ہیں آسمان کی نورانی مخلوق آپ کے لیے دعائے خیر میں لگی ہوئی ہو، پہلے ہی آ کر کے بیٹھ جائیے. جتنی دیر آپ نماز کے انتظار میں ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے ہو. صحیح الجامع کی 3823 نمبر روایت، اور نماز کے بعد جتنی دیر آپ بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، صحیح بخاری کی 434 نمبر روایت، فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے. اگر آپ نماز کا اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، وہ دورانیہ جتنا بھی لمبا ہو، صحیح مسلم کی 649 نمبر روایت، فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے. اگر ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، صحیح الجامع کی 6235 نمبر روایت، جو آپ بولتے ہیں وہی فرشتے آمین کہہ کر کے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے. اگر نکلتے ہوئے آپ اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، 5687 نمبر صحیح الجامع میں روایت، 70,000 فرشتے صبح کو جاؤ گے، شام تلک دعائیں، شام کو بیمار پرسی کے لیے گئے، صبح تک دعائے خیر میں لگے ہوئے. اگر اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، صحیح الجامع کی 5797 نمبر روایت، اللہم آتے منفقن خلفا، فرشتہ آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے. اور رات کو سوتے ہوئے اگر آپ باوضو ہو کر کے چارپائی پہ لیٹتے ہیں، سلسلہ الصحیحہ کی 2539 نمبر روایت، آپ کے لیے ساری رات دعائے خیر میں لگے ہوئے. اور
آپ لوگوں کو اگر خیر کی بات پہنچاتے ہیں، وہ جملہ جو مسجد کی جانب لانے والا ہو، قرآن کی جانب راغب کرنے والا ہو، آخرت کی یاد دلانے والا ہو، صحیح ترمذی میں 2685 نمبر روایت، ساری مخلوق کو اللہ آپ کے لیے دعائے خیر میں لگائے ہوئے، اور روزہ رکھنے کے لیے آپ سحری تناول کیجئے، وہ لمحات اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ ان لمحات میں صحیح الجامع کی 1844 نمبر روایت، فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے۔ اگر قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، قرآن ختم کیا ہے، صبح کے وقت شام تک فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر میں لگے ہوئے۔ سنن دارمی میں 3486 نمبر روایت، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک مجھے اور آپ کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کی جانب لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یاد دہانے کے لیے عرض کیا جاتا ہوں، یہ جو نورانی فرشتے ہیں جن کی بابت آپ نے سنا کہ کتنے بلند اوصاف رکھنے والی یہ مخلوق ہے، کتنی اللہ کی پیاری یہ مخلوق ہے، ان میں سے ڈیوٹی دینے والے جمعے کے دن بھی آتے ہیں اور نام اور ٹائم لکھتے چلے جاتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویکلی یہ دن آیا کرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو پھر بر وقت ہی آنا چاہیے۔ تو سارے ساتھی ماشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے بر وقت آیا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بر وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرمائے، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو اولادیں دی ہیں اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، متقین کا امام بنائے، جن کی گودیاں ویران ہیں اللہ نرین اولاد عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، جو ظالم ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے، اگر ہدایت ان کے کھاتے میں نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور عبرت بنائے۔ یہ وقت کے فرعون، یہ وقت کے نمرود اور ظالم جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان کاروبار میں برکت فرمائے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جب تک رکھے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رکھے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائے جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے، جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے، اور ہر اس چیز سے بجائے جو اللہ کے غضب اور اللہ کی دوری کا سبب ہے۔ اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔